بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامک اردو پوائنٹ کے تمام خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اسلامک اردو پوائنٹ کے معزز خواتین و حضرات، اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور شک بھی کہ دعا کرتے وقت یہ سوچتے ہیں آخر میری یہ دعا قبول ہوئی یا فلاں دعا قبول ہوئی یا نہیں۔ تو پھر دل میں خیال آتا ہے کہ بے شک تو یا اللہ تو مجھ سے اور یا کوئی چیز جو میرے پاس ہے وہ لے، بس میری یہ دعا قبول کر لے تو میں خوش ہوں۔ لیکن ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہمارے دل میں شک رہتا ہے کہ میں نے ایسی دعا کیوں مانگی، آخر کیوں نہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل، ایک خاص ایسا اسم اعظم اور نبوی وظیفہ شیئر کیا جائے کہ آپ جو بھی دعا مانگو آپ کو یقین ہو کہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اسلامک اردو پوائنٹ کے ناظرین، یہ مختصر سے الفاظ اپنے اندر بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ ایک کافر بھی یہ الفاظ پڑھ کر مانگے تو اس کی دعا رد نہ کی جائے گی، اور یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کم سیکنڈز میں پورا کیا، اور بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا۔ اور اسلامک اردو پوائنٹ کے ناظرین، یہی وہ اسم اعظم ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو سکھلایا۔ یہی وہ وظیفہ ہے جو بلعم بن معورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا مانگی۔ دوستو، یہی وہ وظیفہ ہے جو بلعم بن معورہ نے یہ دعا پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا مانگی۔ بلعم بن معورہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم، عابد و زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا، اور اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور اس کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درس گاہ میں طالب علموں کی تعداد 12,000 تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن معورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بددعا کر دیجئے کہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ کیونکہ مستجاب الدعوات ہیں، اس لیے آپ کی دعا ضرور مقبول ہو جائے گی۔ یہ سن کر بلعم بن معورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہاری ہلاکت ہو، خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، اور میں ان پر بھلا کس طرح اور کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟
اور اس کی قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اسی طرح اصرار کیا۔ اس نے یہ کہہ دیا، استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا۔ اگر استخارہ کے بعد جب اس کو بد دعا کی اجازت نہیں ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کی قوم نے بہت ہی زیادہ گراں قدر انعامات، تحائف اور بے پناہ اصرار کیا اور اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عالی مقام اور مرتبے والا بنایا، یہاں تک کہ بلعم بن معورہ تکبر میں آ گیا اور اس پر لالچ اور حرص کا بھوت بھی سوار ہو گیا اور وہ تکبر اور مال کے جال میں پھنس گیا۔ مال و دولت کی حرص اور تکبر بھی دنیا میں کیسے کیسے انسانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی مال و زر کی حرص اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بد دعا کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر یہ اس کو مار مار کر آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدھی کو گویائی کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ افسوس اے بلعم بن معورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا۔ گدھی کی تقریر سن کر بھی بلعم بن معورہ واپس نہ ہوا، اسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو باغور دیکھا اور تکبر مال و دولت کے لالچ میں اس نے بد دعا شروع کر دی۔ لیکن خدا عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے ٹوکا کہ اے بلعم، تم تو الٹی دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں کیا کروں؟ میں بولتا کچھ اور ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہو گیا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اسی وقت بلعم بن معورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا کہ افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد اور غارق ہو گئے، میرا ایمان جاتا رہا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعم بن معورہ کی قوم اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھا دیا اور بہت سی خوبصورت دشیزاؤں کو ناؤ سنگار کرا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس پر
فریضاں ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت کا ایسا بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمہ میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلم معورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی میں ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ آخر وہ کون سا ایسا اسم اعظم تھا جس کے پڑھنے پر ایک کافر کی بھی دعا رد نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی زبان پر ہی عذاب نازل کر دیا۔ وظیفہ سننے سے پہلے پیارے ناظرین، اتنا لمبا واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ آپ کا یقین مضبوط ہو سکے کہ جب ایک کافر کی دعا رد نہیں کی گئی تو آپ تو مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی مانگی ہوئی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ مختصر سے الفاظ وہ طاقت رکھتے ہیں کہ ایک کافر بھی یہ الفاظ پڑھ کر مانگے رد نہ ہو، اور یہی وہ الفاظ ہیں جنہیں پڑھ کر آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم سیکنڈز میں پورا کیا اور بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ دوستو، یہی وہ اسم اعظم ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو سکھائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلی لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ صبح و شام صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، پھر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی آپ کی حاجت مقصد ہے، جو بھی آپ نے مانگنا ہے وہ مانگ لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے دعا قبول ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔